بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سلیوشن چینل کی طرف سے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ دوستو، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا دو صحابہ اکرام کی جب قبور کو کھولا گیا تو ان کے اندر سے کیا منظر تھا۔ شاہ شام نے جب ان کی قبروں کو کھولا تو دنیا نے کیا منظر دیکھا اور کیسے دنیا کے بڑے بڑے صاحب عقل اپنی عقل پر یقین کھو دیے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آج کی ویڈیو بھی اس سے کچھ نہ کچھ ملتی جلتی ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو محمود غزنوی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جب ایک زلزلہ آنے کی وجہ سے ان کی قبر چاک ہوئی، ان کی قبر پھٹی، تو امت مسلمہ نے ان کی قبر کے اندر کیا دیکھا اور وہ کیا مناظر تھے۔ یہ بھی انتہائی رقت آمیز داستان ہے جو کہ ہر مسلمان کو لازماً سننی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ویڈیو کے اگلے حصے میں بڑھیں، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ بہتر رہے گا کہ بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلیے اپنے آج کے ٹاپک کے جانب پڑھتے ہیں۔ دوستو، محمود غزنوی مسلمانوں کا ایک عظیم بادشاہ۔ محمود غزنوی کا دور بادشاہت کسے نہیں معلوم۔ ہماری کورس کی کتابوں کے اندر محمود غزنوی کے نام کے بند باندھے گئے ہیں، پورے سباق ڈالے گئے ہیں۔ یہ وہی بادشاہ ہے جن کے نام سے منسوب ہرنی کا قصہ ہماری کورس کی کتابوں کے اندر ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ سامعین، محمود غزنوی وہ بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کے مغربی علاقوں کے اوپر حکمرانی کی۔ یہ خدا ترس بادشاہ اپنی خوف خدائی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہ بادشاہ انتہائی رحم دل بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رعایا بھی اس سے مکمل طور پر مطمئن تھی، اور ایسے ہی بادشاہوں پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور اپنا انعام کیا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ خراسان کا واقعہ ہے۔ خراسان افغانستان کے ایک علاقے کو کہتے ہیں جو کہ غزنوی کے قریب ہے۔ دوستو، محمود غزنوی کی قبر بھی اسی علاقے میں موجود ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہاں شدید زلزلہ آتا ہے اور اس زلزلے کے نتیجے میں سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ جاتی ہے اور ان کی قبر کے اندرونی حالات باہر سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ موجودہ وقت کے سلطان علماء اکرام سے فتویٰ لیتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کی قبر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا اور اس کے لیے وہاں پر لوگوں کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق جب قبر کی دوبارہ تعمیر شروع کی جاتی ہے تو جب مزدور قبر کے اندر اتارے جاتے ہیں تو دوستو وہ منظر، سبحان اللہ، کیا منظر تھا جس کو بہت سے لوگوں نے وہاں دیکھا۔ اور یہ بات روایات میں آتی ہے، یہ بات مستند کتب کے اندر آتی ہے، اور اس منظر کو جس انداز میں بیان کیا گیا وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی کی جب قبر کو کھولا گیا تو ان کا کفن سینے تک کھلا ہوا تھا۔ ان کا جسم اس طرح تر و تازہ تھا کہ جیسے آج ہی ان کو دفنایا گیا ہو۔ در حقیقت ان کی تدفین 1000 سال پہلے کی گئی تھی، لیکن آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سائنس نہیں مانتی، انسانی عقل یہاں پر اپنی حدیں کھو جاتی ہے کہ ایک شخص جس کو 1000 سال پہلے منو مٹی تلے دفن کیا گیا ہو اور اس کے جسم آج بھی ڈیکمپوزیشن سے نہیں گزرا، بلکہ اس کا جسم آج بھی صحیح سلامت موجود ہے۔ تو دوستو، اللہ والوں کے جسموں کو کچھ نہیں ہوا کرتا۔ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کے سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہو، جن کی سوچوں پر اللہ کا کلام سوار ہو، جن کی زبانوں پر اللہ کا کلام ہر وقت ہو، بھلا ان کے اجسام کو، ان کے جسم مبارک کو یہ مٹی اور اس مٹی کے کیڑے کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوستو، محمود غزنوی بھی چونکہ اللہ والے تھے، خدا ترس بادشاہ تھے، تو راویوں نے لکھا ہے کہ خلق خدا نے دیکھا کہ محمود غزنوی کی قبر اس طرح، ان کا جسم اس طرح، ان کا کفن بھی اس طرح تار و تازہ تھا کہ جیسے آج ہی اس عظیم بادشاہ کو دفنایا گیا ہو۔
دوستو محمود غزنوی کے ساتھ آخر ایسا معاملہ کیوں تھا، ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے، جو کہ آپ کو بتا دے گا، بتلا دے گا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اور کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دوستو محمود غزنوی اپنے دور بادشاہت میں ایک دن شکار کی غرض سے جنگل میں تھے۔ انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک ہرنی اور اس ہرنی کا بچہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فوراً سے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ ہرنی کا بچہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، جبکہ ہرنی آگے بھاگنے میں فرار ہو گئی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہرن کے بچے کو اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر لادا اور اپنے محل کی جانب عازم سفر ہوئے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ ہرنی کے بچے کی ماں ہرنی ان کے پیچھے پیچھے ان کے لشکر کا، ان کے قافلے کا تعاقب کر رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے اس ہرنی کی آنکھوں کے اندر موجود چمک کو دیکھا تو شدید افسردہ ہوئے۔ ہرنی کے اس افسردہ چہرے اور ایک ماں کی اپنے بچے کے لیے تڑپ نے سلطان کے دل کو انتہائی افسردہ کر دیا اور ان کے دل پر ایک گہری چوٹ لگائی۔ سلطان نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا جائے گا، اور راوی لکھتے ہیں کہ ایسا ہی کیا گیا کہ جب سلطان نے ہرنی کے اس بچے کو آزاد کیا تو وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کی طرف گیا، اور ہرنی نے اپنے بچے کو پا کر ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بعد بچے کو لے کر درختوں کے اندر کہیں کھو گئی۔ اسی رات سلطان محمود غزنوی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ رسول اللہ نے سلطان کو اس خواب کے اندر بتایا، یہ راویوں نے واقعہ نقل کیا۔ رسول اللہ نے سلطان کو بتایا کہ اے سلطان محمود غزنوی، اللہ تمہارے سے راضی ہوا، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری سلطنت کو وسعت دے گا، لیکن یاد رکھو کہ جب تم بادشاہ بنو تو اسی رحم دلی کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ پیش آنا۔ دوستو یہ واقعہ راوی مختلف کتب کے اندر نقل کرتے ہیں۔ محمود غزنوی کی قبر کو چاک کرنے والا واقعہ تو 1974 کا ہے، لیکن محمود غزنوی کی لیگسی ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی ہے۔ ان کی شہرت اور ان کی سنت پر عمل پیرا ہو کر ہی موجودہ دور کے بادشاہ اپنی رعایا کا اعتماد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی نے اپنے غلام، اپنے خادم ایاز کو کہا کہ اے ایاز، کوئی ایسا جملہ بتاؤ کہ اگر میں خوش ہوں تو میں بہت افسردہ ہو جاؤں، اور اگر میں بہت افسردہ ہوں تو میں خوش ہو جاؤں۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کا غلام بھی اتنا ذہین انسان تھا کہ ایاز کہنے لگا کہ اے سلطان، وہ جملہ ہے کہ یہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ تو واقعی سامعین، اگر آج کی تاریخ میں بھی غور کیا جائے تو یہ جملہ کتنا تسلی بخش بھی ہے اور کتنا ڈرانے والا بھی۔ یہ جملہ ہر اس شخص کو ڈرا سکتا ہے کہ جو اپنی رعونت، اپنی فرعونیت پر قابو نہیں پا سک رہا، اور وہ شخص خلق خدا پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اور یہ فکرہ ہر اس شخص کو بھی حوصلہ اور ہمت عطا کر سکتا ہے کہ جو کہ زندان خانوں میں قید ہے اور بادشاہ وقت، حکمران وقت کے ظلم و ستم کو سہ رہا ہے۔ عالم اسلام کے موجودہ دور، وقت حاضر، عصر حاضر کے خیرخواہ، بہت سے خیرخواہ آج بھی زندانوں کے اندر موجود ہیں۔ کچھ تو امریکی گوانتانامو بے سے لے کر مصر کے فوجی جنرل سیسی تک کے زندانوں کے اندر قید ہیں۔ تو دوستو، محمود غزنوی کا دور آسانی سے نہیں آ سکتا۔ ہمیں مروں کو قبروں سے نہیں اٹھانا، بلکہ ہمیں اپنے اندر سے ویسے لوگ پیدا کرنے ہیں جو کہ ان کی سنت پر عمل پیرا ہوں۔ اسی طرح سے ایک اسلامی فلاحی مملکت اور خلافت کا قیام ممکن میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وہ دن اللہ تعالیٰ دوبارہ لوٹائے اور ہمیں وہ روشنیاں، وہ بغداد، وہ قسطنطنیہ اور وہ اندلس کی روشنیاں دوبارہ دیکھنا نصیب فرمائے، تاکہ اس دنیا پر دوبارہ سے اسلام کا پرچم لہرایا جا سکے۔
اور اس بشارت کو پورا کیا جا سکے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی تھی کہ قبل از قیامت اس سرزمین پر دوبارہ سے اللہ کا نظام اور اللہ کا پرچم دوبارہ سر بلند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت کو لوٹانے کے اندر اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔